صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ اللہ، ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ کہو، اللہ، اب کہو خدا۔ کتنا پھیکا سا لفظ ہے خدا، اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کا ترجمہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، غلط ہے، وہ نہیں کہتا ہوں، ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو، جاگ کے سننا، کسی جاگ کے سننا، کوئی عالم بیٹھا ہو تو جاگ کے سنیں۔ ٹھیک ہے کہنا، ٹھیک ہے۔ ایک اور کہہ رہا ہوں، اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ مجھے علم تو آتا نہیں، عربی سے عشق کیا میں نے، اور عربی سے میں نے دل لگایا، تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے، اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ ناجائز جائز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے، سب سے زیادہ جلووں سے بھرا ہوا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ اللہ، اس آیت میں 17 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے، 17 دفعہ، یعنی ظاہر اور چھپا ہوا، اس لیے 17 کہہ رہا ہوں، ظاہر اور چھپا ہوا۔ پھر لفظ اللہ کی خصوصیت، اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا۔ میں اپنے نام سے شروع کروں، طارق، اس کا تا ہٹا دو، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، جیسے میں آیا ہی رات کو ہوں۔ اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا، اور تا کا الف ہٹا دو تو بن جاتا ہے طرق، طرق کا مطلب ہے کھٹکھٹانے والا۔ کاف ہٹا دو تو طرأ، کسی چیز کا غلبہ ہو جانا، اور جمیل، جمیل جمیل اردو میں بھی جمیل ہے، جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا، یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا۔ یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے۔ اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ، یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو لفظ ڈولنا چاہیے، لفظ کے ڈولنے کے ساتھ مطلب ڈولنا چاہیے۔ تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو، اب اور ڈولنا چاہیے، تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب پہلا الف لام باقی رکھ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہ، تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور اب سب سے عجب بات، الف ہٹایا، لام ہٹایا، دوسرا لام ہٹایا، ہا کی پیش کی آواز باقی رکھی، ہو، تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اور قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کہا کہو، اللہ کہا کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کے استعمال کرنے کو ناجائز کہتے ہیں، ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ خدا ایسا لفظ ہے جو غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
لہذا اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جواب ہم نے کہا جس طرح خدا غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ رب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر لفظ رب کا اطلاق بھی اللہ کے لیے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے پھسلانا چاہا، گناہ کی دعوت دی، تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، تیرا شوہر میرا رب ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں بددیانتی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھو انسان کو ربی فرمایا۔ نمبر 2، یہ سورہ یوسف آیت نمبر 23 ہے۔ نمبر 2، سورہ یوسف آیت نمبر 41۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد 2 قیدی آئے، اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے خواب کی جب تعبیر دی تو آپ نے فرمایا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک آدمی اپنے بادشاہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، ساقی بنے گا، اور یہاں بادشاہ کے لیے لفظ رب لائے ہیں۔ نمبر 3، سورہ یوسف آیت نمبر 42۔ جب ایک قیدی پتہ چلا کہ رہا ہو کر جانے لگا ہے تو آپ نے اس کو یہ بات فرمائی تھی کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ وہاں میرا ذکر بھی کرنا۔ یوسف علیہ السلام کے ہاں سورہ آیت نمبر 42، رہا ہونے کے بعد فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ اپنے آقا کے پاس تو وہاں میرا ذکر بھی کرنا۔ تو لفظ کیا استعمال فرمایا تھا؟ عند ربک، اپنے رب کے پاس، وہاں بھی رب استعمال کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد جب بادشاہ نے بھیجا، سارا قصہ کھل گیا، یوسف بے گناہ ہے، کہ ان کو لے کر آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جاؤ اپنے رب سے پوچھو۔ تو رب سے مراد یہاں کون ہے؟ مالک اور بادشاہ۔ اگر خدا کو خدا اس لیے نہیں کہتے، غیر اللہ پر استعمال ہوتا ہے، پھر رب کو رب بھی نہ کہو، یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف اللہ پر بھی ہے اور اللہ کے نبی پر بھی ہے، رحیم اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے نبی کے لیے بھی ہے۔ تو اگر خدا کا لفظ اس لیے استعمال جائز نہیں، غیر اللہ پر استعمال ہوتا ہے، پھر رؤوف اور رحیم بھی کہنا چھوڑ دو کہ اس کا اطلاق غیر اللہ پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 59 تھی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77، قیامت کے دن فرشتہ جو جہنم پر مقرر ہوگا اسے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہو ہماری موت کا فیصلہ کر دے۔ تو یہاں رب کا لفظ استعمال، یا مالک، مالک کا لفظ آ رہا ہے۔ اب اللہ کو مالک کہنا چھوڑ دو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب جہنم کے دروغے کو مالک کہا جا رہا ہے تو پھر اللہ کو مالک کہنا چھوڑ دو۔ جب آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے تو لفظ خدا غیر اللہ پر استعمال ہو تو پھر وہ ناجائز کیوں ہوگا؟ جواب نمبر 2 سمجھو، اس جواب کا خلاصہ سمجھ گئے؟ لفظ خدا کا استعمال خدا کے لیے اگر اس لیے ناجائز ہے کہ غیر اللہ پر استعمال ہوتا ہے، تو پھر مالک اور رب یہ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے غیر پر استعمال ہوئے ہیں، اور رؤوف اور رحیم پھر ان کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جواب نمبر 2، ہم نے کہا آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ جب خدا کا لفظ مطلق بغیر اضافت کے بولا جائے تو غیر اللہ پر اس کا استعمال ہرگز نہیں ہوتا، پھر استعمال اور اطلاق صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، پھر غیر اللہ پر نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر غیر اللہ پر استعمال۔ اسی طرح فارسی عربی میں جب رب مطلق بولا جائے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اضافت کے ساتھ رب کا لفظ فارسی عربی میں بھی غیر اللہ پر ہوتا ہے، اور خدا کا لفظ اضافت کے ساتھ عربی کے علاوہ بھی اللہ کے غیر پر استعمال ہوتا ہے۔ مطلق رب کا لفظ عربی میں اللہ کے غیر پر استعمال نہیں ہوتا، اور مطلق خدا کا لفظ فارسی اور غیر عربی میں اللہ کے غیر پر استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ بات کہنا غلط ہے کہ خدا کا لفظ غیر پر استعمال ہوتا ہے۔ استعمال ہوتا ہے کب؟ جب اضافت ہو۔ رب کا لفظ غیر پر استعمال ہوتا ہے کب؟ جب کہ اضافت و نسبت۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا بھی جائز ہے۔ بعض حضرات جو اس پر اشکال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام نہیں ہے، تو یہ اشکال اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ان 99 ناموں پر میں محصور نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ 99 اسماء، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے تو وہ جنت میں جائے گا، تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ 99 نام ایسے ہیں جن کو یاد کرنے سے جنت ملتی ہے۔
ورنہ صرف 99 ناموں میں اللہ کی ذات محصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامتناہی ہیں، تو نام بھی لامتناہی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ خدا کا لفظ تو ہمیں قرآن و سنت میں کہیں ملتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، یعنی ایک نام ہوتا ہے عالمی، علم کا مطلب جو جیسے آپ کے والدین کوئی آپ کا نام رکھ دیں، اب آپ کی وہ نام پہچان بن جاتی ہے، چاہے آپ کے اندر اس نام والی صفت نہ بھی پائے جائے۔ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا، والدین نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان، وہ بچہ جو ہے نا اس سب سے بزدل ترین بچہ نکلا، لیکن لوگ پھر بھی اسے کیا کہتے ہیں؟ بہادر خان۔ تو اس لیے نہیں بہادر خان کہتے کہ اس میں بہادری کی صفت پائی جاتی ہے، یہ صفتی نام نہیں ہے بلکہ یہ عالمی نام ہے کہ بھئی بہادر خان، چونکہ ابا نے نام بہادر خان رکھا تھا۔ بعض لوگوں کے نام ہوتے قیامت خان، صحیح ہے نا، قیامت خان نام ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارے بہت دبلے پتلے سے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ فی الحال قیامت ابھی ڈیلے ہے، ابھی جلدی قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ جو عالمی نام ہوتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو عالمی نام ہے وہ اللہ ہے، باقی جتنے نام ہیں صفاتی نام ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے رحمت، اس لیے اللہ کو الرحمن کہا گیا۔ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ بہت زیادہ بندوں کو معاف کرتا ہے، تو اس صفت کو ملحوظ رکھ کے اللہ کو غفار بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیوبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، تو اس صفت کی وجہ سے اللہ کو ستار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو نام ہے جیسے عربی میں ہو سکتے ہیں تو اردو میں بھی ہو سکتے ہیں، فارسی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے انگلش میں انگریز جو ہے نا گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب گاڈ، اب آپ کہیں کہ بھی قرآن و حدیث میں تو گاڈ کہیں بھی نہیں ہے، تو وہی ان کے ہاں ان کی جو اصطلاح ہے اس میں گاڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ تو عربی میں معبود کہیں گے، انگلش میں گاڈ کہیں گے اس کو۔ تو فارسی میں خدا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے جو خود سے ہو، جہاں تک میری معلومات ہے کہ جو خود سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قائم بالذات ہیں، مستقل بالذات ہیں، وہ خود سے ہیں، ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں کسی اور کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے جس کو اس لفظ میں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے عربی میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا سکتی ہے، اللہ کی تعریف کی جا سکتی ہے، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں نا وہ گویا کہ اللہ کی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہیں وہ۔ تو تعریف جیسے عربی میں ہو سکتی ہے رحمان کہہ کے، ستار کہہ کے، غفار کہہ کے، تو انگلش میں بھی تعریف ہو سکتی ہے، فارسی میں بھی ہو سکتی ہے، اردو میں بھی ہو سکتی ہے، تو ہر طرح سے تعریف ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے خدا کے لفظ سے بھی اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ یعنی یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ جی خدا کے جو اصل لغوی معنی ہیں وہ تو یوں ہیں۔ بعض لوگوں نے اس طرح بھی بات کی ہے کہ بھئی خدا کا اصل مطلب تو ڈکشنری میں یہ ہے۔ تو یاد رکھیں جب کوئی لفظ وضع کیا ہوتا ہے نا اہل لغت نے، جب بنا ہوتا ہے، اس کسی زبان میں آیا ہوتا ہے، اس وقت اس کے معنی کیا تھے اس سے زبان میں بحث نہیں ہوتی۔ کسی بھی کوئی بھی لینگویج جو ہے، کوئی بھی زبان ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس وقت یہ کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے صلاۃ کا لفظ صلاۃ، اب یہ سلوہ جو ہے نا عربی میں کولے کو بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ صلاۃ جو نماز ہے نا، اس کو نماز اس لیے کہا جاتا ہے اس میں ہم بار بار کولے بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، تحریک الصلوتین، ایک قول ہے یہ۔ لیکن اب جب صلاۃ کا لفظ استعمال ہوگا تو کسی کی بھی توجہ اس طرف نہیں جاتی، بلکہ صلاۃ ایک ٹرم بن چکی ہے، ایک اصطلاح بن چکی ہے، نماز ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور یہی لفظ گالیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو لوگ کہیں گے یار آیا اور اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا مجھے وہ۔ اب آپ کسی کے سامنے کہیں کہ فلاں شخص آیا اور اتنی لمبی لمبی مجھے صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ صلاۃ کا لفظ قرآن میں دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، درود شریف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یصلون علی النبی، یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلو کا مطلب صلاۃ پڑھو ان کے اوپر، درود پڑھو۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ غصے میں جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ فلاں آیا اور مجھے صلواتیں سنا کے چلا گیا، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ جو لفظ نماز جیسی مقدس عبادت کے لیے استعمال ہوا اور جو لفظ قرآن میں درود کے لیے استعمال ہوا وہ آپ گالیوں کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ اعتراض درست نہیں ہوگا، کیونکہ لغت جو ہے یا زبان جو ہے وہ اتنی تدقیقات اور باریکیوں کو نہیں دیکھتی ہے۔ زبان کہتی ہے کس وقت کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور اس وقت یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں بلیڈ اور استرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ ہے، لیکن قرآن میں موسیٰ کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا۔ تو کہیں بھی فقہا نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی بلیڈ یا استرے کو موسیٰ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پیغمبر کا نام ہے۔ اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، جب وہ لفظ موسیٰ بلیڈ اور استرے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو کسی کی توجہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتی۔ ایک ایسے آدمی کی توجہ تو شاید چلی جائے جس نے لفظ موسیٰ کبھی سنا نہ ہو، صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کے معنی میں سنا اس نے۔ تو لغت جو ہے نا اتنی تدقیقات اور باریکیوں میں نہیں جاتی، اس لیے خدا کے لفظ کا استعمال بلا کراہت جائز ہے، اور بہت سارے بزرگوں سے
بزرگان دین سے یہ ثابت ہے. اگر ہم اس کو مکروہ کہتے ہیں تو ان بزرگوں پر بھی طنز ہوتا ہے, اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں استعمال کیا. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے جو عالمی نام ہیں اللہ ہے, اس کا استعمال بہرحال بہتر ہے. اسی طرح اللہ کی صفات عربی میں بیان کرنا, وہ نام جو قرآن و سنت میں عربی میں ملفوظ یعنی جو منقول ہوئے ہیں ان کی باہر ایک الگ برکت ہے. تو وہ اگر کوئی اس نیت سے استعمال کرتا ہے کہ بھئی اس کی برکت ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت میں وہ نام باقاعدہ استعمال ہوئے ہیں, اس کی مثال ہے جیسے دعائیں آپ اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو دعائیں قرآن و حدیث میں اگر انہی الفاظ پر اکتفا کریں تو اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے. تو برکت کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جواز اور عدم جواز کا یا کراہت کا مسئلہ نہیں ہے. جائز بلا کراہت خدا کا لفظ استعمال کرنا بھی جائز ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا بھی جائز ہے. بعض حضرات جو اس پر اشکال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام نہیں ہے, تو یہ اشکال اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ان 99 ناموں پر میں محصور نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ, یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ 99 اسماء, اللہ کے 99 نام ہیں, جو ان کو یاد کر لے تو وہ جنت میں جائے گا. تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ 99 نام ایسے ہیں جن کو یاد کرنے سے جنت ملتی ہے, ورنہ صرف 99 ناموں میں اللہ کی ذات محصور نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامتناہی ہیں تو نام بھی لامتناہی ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب رہا یہ مسئلہ کہ خدا کا لفظ تو ہمیں قرآن و سنت میں کہیں ملتا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں, یعنی ایک نام ہوتا ہے عالمی. علم کا مطلب جو جیسے آپ کے والدین کوئی آپ کا نام رکھ دیں, اب آپ کی وہ نام پہچان بن جاتی ہے, چاہے آپ کے اندر اس نام والی صفت نہ بھی پائے جائے. جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا, والدین نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان, وہ بچہ جو ہے نا اس سب سے بزدل ترین بچہ نکلا, لیکن لوگ پھر بھی اسے کیا کہتے ہیں, بہادر خان. تو اس لیے نہیں بہادر خان کہتے کہ اس میں بہادری کی صفت پائی جاتی ہے, یہ صفتی نام نہیں ہے بلکہ یہ عالمی نام ہے. کہ بھئی بہادر خان, چونکہ ابا نے نام بہادر خان رکھا تھا. بعض لوگوں کے نام ہوتے قیامت خان, صحیح ہے نا, قیامت خان نام ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارے بہت دبلے پتلے سے چھوٹے سے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ فی الحال قیامت ابھی ڈیلے ہے, ابھی جلدی قیامت نہیں آئے گی. تو یہ جو عالمی نام ہوتے ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ کا جو عالمی نام ہے وہ اللہ ہے, باقی جتنے نام ہیں صفاتی نام ہے. کیا مطلب, اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے رحمت, اس لیے اللہ کو الرحمن کہا گیا. اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ بہت زیادہ بندوں کو معاف کرتا ہے, تو اس صفت کو ملحوظ رکھ کے اللہ کو غفار بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عیوبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں, تو اس صفت کی وجہ سے اللہ کو ستار بھی کہا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو نام ہے جیسے عربی میں ہو سکتے ہیں تو اردو میں بھی ہو سکتے ہیں, فارسی میں بھی ہو سکتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے انگلش میں انگریز جو ہے نا گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب گاڈ, اب آپ کہیں کہ بھی قرآن و حدیث میں تو گاڈ کہیں بھی نہیں ہے, تو وہی ان کے ہاں ان کی جو اصطلاح ہے اس میں گاڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے, معبود, جس کی عبادت کی جائے. تو عربی میں معبود کہیں گے, انگلش میں گاڈ کہیں گے اس کو. تو فارسی میں خدا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے جو خود سے ہو, جہاں تک میری معلومات ہے کہ جو خود سے ہو. تو اللہ تعالیٰ قائم بالذات ہیں, مستقل بالذات ہیں, وہ خود سے ہیں, ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے, اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں کسی اور کے محتاج نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے جس کو اس لفظ میں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو جیسے عربی میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا سکتی ہے, اللہ کی تعریف کی جا سکتی ہے, اللہ کے جو صفاتی نام ہیں نا وہ گویا کہ اللہ کی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہیں وہ. تو تعریف جیسے عربی میں ہو سکتی ہے رحمان کہہ کے, ستار کہہ کے, غفار کہہ کے, تو انگلش میں بھی تعریف ہو سکتی ہے, فارسی میں بھی ہو سکتی ہے, اردو میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہر طرح سے تعریف ہو سکتی ہے. تو اس لیے خدا کے لفظ سے بھی اللہ کی تعریف ہو سکتی ہے. بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ یعنی یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ جی خدا کے جو اصل لغوی معنی ہیں وہ تو یوں ہے. بعض لوگوں نے اس طرح بھی بات کی ہے کہ بھئی خدا کا اصل مطلب تو ڈکشنری میں یہ ہے. تو یاد رکھیں, جب کوئی لفظ وضع کیا ہوتا ہے نا اہل لغت نے, جب بنا ہوتا ہے, اس کسی زبان میں آیا ہوتا ہے, اس وقت اس کے معنی کیا تھے اس سے زبان میں بحث نہیں ہوتی. کسی بھی کوئی بھی لینگویج جو ہے, کوئی بھی زبان ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس وقت یہ کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. جیسے صلات کا لفظ, صلات, اب یہ سلوہ جو ہے نا عربی میں کولے کو بھی کہتے ہیں, اور بعض لوگوں نے کہا کہ صلات جو نماز ہے نا, اس کو نماز اس لیے کہا جاتا ہے اس میں ہم بار بار کولے بھی ہلا رہے ہوتے ہیں, تحریک الصلوتین, ایک قول ہے یہ. لیکن اب جب صلات کا لفظ استعمال ہوگا تو کسی کی بھی توجہ اس طرف نہیں جاتی, بلکہ صلات ایک ٹرم بن چکی ہے, ایک اصطلاح بن چکی ہے. نماز ایک مخصوص عبادت ہے, اس کو صلات کہا جاتا ہے. اور یہی لفظ گالیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو لوگ کہیں گے یار آیا اور اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا مجھے وہ. اب آپ کسی کے سامنے کہیں کہ فلاں شخص آیا اور اتنی لمبی لمبی مجھے صلواتیں سنا کے چلا گیا, حالانکہ صلات کا لفظ قرآن میں دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, درود شریف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یصلون علی النبی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ اور
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلو کا مطلب صلاۃ پڑھو ان کے اوپر، درود پڑھو. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ غصے میں جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ فلاں آیا اور مجھے صلواتیں سنا کے چلا گیا، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ جو لفظ نماز جیسی مقدس عبادت کے لیے استعمال ہوا اور جو لفظ قرآن میں درود کے لیے استعمال ہوا وہ آپ گالیوں کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اعتراض درست نہیں ہوگا، کیونکہ لغت جو ہے یا زبان جو ہے وہ اتنی تدقیقات اور باریکیوں کو نہیں دیکھتی ہے. زبان کہتی ہے کس وقت کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور اس وقت یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں بلیڈ اور استرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ ہے، لیکن قرآن میں موسیٰ کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. تو کہیں بھی فقہا نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی بلیڈ یا استرے کو موسیٰ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پیغمبر کا نام ہے. اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، جب وہ لفظ موسیٰ بلیڈ اور استرے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو کسی کی توجہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتی. ایک ایسے آدمی کی توجہ تو شاید چلی جائے جس نے لفظ موسیٰ کبھی سنا نہ ہو، صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کے معنی میں سنا اس نے. تو لغت جو ہے نا اتنی تدقیقات اور باریکیوں میں نہیں جاتی، اس لیے خدا کے لفظ کا استعمال بلا کراہت جائز ہے اور بہت سارے بزرگوں سے، بزرگان دین سے یہ ثابت ہے. اگر ہم اس کو مکروہ کہتے ہیں تو ان بزرگوں پر بھی طنز ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں استعمال کیا. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے جو عالمی نام ہے اللہ ہے، اس کا استعمال بہرحال بہتر ہے. اسی طرح اللہ کی صفات عربی میں بیان کرنا، وہ نام جو قرآن و سنت میں عربی میں ملفوظ یعنی جو منقول ہوئے ہیں ان کی باہر ایک الگ برکت ہے. تو وہ اگر کوئی اس نیت سے استعمال کرتا ہے کہ بھئی اس کی برکت ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت میں وہ نام باقاعدہ استعمال ہوئے ہیں، اس کی مثال ہے جیسے دعائیں آپ اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دعائیں قرآن و حدیث میں اگر انہی الفاظ پر اکتفا کریں تو اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے. تو برکت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جواز اور عدم جواز کا یا کراہت کا مسئلہ نہیں ہے. جائز بلا کراہت خدا کا لفظ استعمال کرنا بھی جائز ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا بھی جائز ہے. بعض حضرات جو اس پر اشکال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام نہیں ہے، تو یہ اشکال اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ان 99 ناموں پر میں محصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ